میڈم میئر لارڈ قربان حسین صاحب، میرے تمام معزز و محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس خوبصورت 75ویں سالانہ جشن آزادی پاکستان کی خوبصورت تقریب حسین شام میں آپ سب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں، اور اس تقریب سعید کا آغاز کرنے کے لیے میری نگاہ یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ میں جامعہ اسلامیہ غوثیہ کے مدرس قاری محمد شفیق الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لا کر اپنی حسین اور خوبصورت آواز میں قرآن مقدس کی مقدس اور بابرکت آیات سے اس تقریب سعید کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بہت شکریہ قاری محمد شفیق الرحمان صاحب۔ اب میں برطانیہ کے ممتاز ثناخوان جناب محمد اگست صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی خوبصورت اور حسین آواز میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
درودوں کی بارش بہت شکریہ اویس بھائی، بہت شکریہ۔ اب میں جناب کونسلر ملک محمود حسین صاحب جن کی وساطت سے آج کا یہ خوبصورت وینیو جو ہے لوٹن بار کونسل کے طرف سے حاصل کیا گیا ہے، میں ان کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ اظہار تشکر بھی فرماتے ہیں اور تمام مہمانوں کو ویلکم بھی کر دیتے ہیں۔ Just welcome everybody here, but I think one thing we can do is that it is 75 years of Pakistan's independence, not 70. For some of us to know. So I have the privilege of being born on that day. I think it's something that I wouldn't forget. So can I say that for me, I think when Pakistan first came in 47, opened the borders, many of the people predicted, particularly the Indian politician, in the council that we took it. And 75 years, Pakistan is still there. And those people that opposed partition of India, particularly Muslims living in India, and people living in occupied Kashmir, do know the value of living an independent country with four different faiths living in harmony and peace. And hopefully the democracy will survive. And I don't want to get into the politics of Pakistan because I'm a very politician. I don't belong to any political party in Pakistan. And the last thing I would say is that for us, as a Pakistani and my colleagues from Kashmir,
children as well as men and women who continue to do so, particularly those that live on the border of Azad Kashmir and occupied Kashmir. And that I would give a great deal of credit to the defense forces of Pakistan who have made that country one of the most important, not only in geographical terms, but in terms of the armed forces of Pakistan. Pakistan is a بہت شکریہ کونسلر ملک محمود حسین صاحب. ملک صاحب الحمدللہ ایک صحیح محب وطن بھی ہیں اور اسی کونسل کے سابق میئر بھی ہیں, سینئر کونسلر بھی ہیں, اور ہمیشہ جامعہ کے ساتھ کمیونٹی کی خدمت کے حوالے سے ملک صاحب کا ایک تاریخ ساز کردار ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. میں تمام معزز مہمانان گرامی جو آپ حضرات تشریف لائے ہیں, بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری جامعہ اسلامیہ گوشہ کی دعوت کو قبول فرمایا اور اپنے پیارے پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جشن آزادی میں محبت اخلاص کے ساتھ آپ تشریف لائے. آپ سب کا تشریف لانا میرے لیے, جامعہ اسلامیہ گوشہ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. یہ میرا جامعہ کے نہیں, یہ آپ کے ملک کا پروگرام ہے, یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. اس کی کامیابی آپ کی اپنی کامیابی ہے. چونکہ معزز مہمان بھی تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں, ہمارا یہ پروگرام ہے کہ انشاءاللہ 7 بجے ہم نے اس پروگرام کو ختم کرنا ہے. بہت مختصر وقت ہے ہمارے پاس, اس لیے تمام جو ہمارے مہمان جنہیں تھوڑا بہت وقت ملے گا ان سے درخواست کروں گا کہ 1-2 منٹ کے اندر پاکستان کی سالمیت, بقا, پاکستان کی آزادی کے حوالے سے اپنا خوبصورت محبتوں کا پیغام دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے دوست اس میں حصہ ڈال سکیں 1 اور 2 منٹ کے اندر, تاکہ سب دوست جو ہیں وہ اکوموڈیٹ ہو سکیں. اگر وقت کی کمی کی وجہ سے کوئی صاحب رہ جائیں تو میں ان سے پیش کی معذرت خواہ ہوں. درخواست کروں گا یو کے اسلامک کمیشن کے امام و خطیب مولانا علامہ محمد اقبال اعوان صاحب سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج کی اس بابرکت نشست میں جو یوم پاکستان کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے, حضرت علامہ عبدالعزیز صاحب نے اس کا انتظام کیا, ہم ان کے شکر گزار ہیں. پاکستان اسلام کی خاطر حاصل کیا گیا ہے, خدا کا بہت بڑا انعام ہے ہماری پر. پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کی خاطر جس ملک کو لیا گیا اس کے ہم باشندے ہیں. اگرچہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی کر دی گئی ہیں, اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر بھی, لیکن پاکستان جو 27 رمضان کو وجود میں آیا اس نے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ قائم رہنا ہے. پاکستان کو ملے گا, امت کو اکٹھا کرے گا اور انشاءاللہ ہم وہ دن دیکھیں گے کہ وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا. اسلام زندہ باد, پاکستان. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے وقت کا خصوصی خیال رکھا. میں سابق میرا لوٹن جناب چودھری مسعود اختر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا پیغام دیتے ہیں. I'm really grateful to you for inviting us and getting us together tonight on the Independence Day of Pakistan. Today it's been 75 years since Pakistan came into existence, and we are grateful to our man leader Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah for working day in day out for establishing and giving us
this particular nation of ours, Islamic Jamhuriyat Pakistan. Now, without mentioning his name, any celebration about independence of Pakistan is not complete. And we all know, during his struggle for Pakistan independence, he had to face not only Indian Congress at that time, but also some opposition from within. And we all remember Indian Congress at that time even offered him that he would be the first Prime Minister of India, independent India at that time. But he rejected that. He said, we need our own country. As Muslims, we do need our own country. We can't live alongside the Hindus as one nation. And I remember particularly one particular incident. The then Viceroy of India, Lord Baro, he invited Muhammad Ali Jinnah to a meeting, and in the meeting he offered him, some of you may know that at that time in India there used to be a Viceroy and there used to be an Indian Lieutenant General or Lieutenant Governor, and it was an Indian Mr. Sinha who was at that time Lieutenant General. Viceroy offered Muhammad Ali Jinnah, he said, if there can be one Indian Lieutenant Governor, why can't there be another one? When Muhammad Ali Jinnah heard this, the man he was, his caliber, he got up from the meeting and suddenly started walking toward the gate. Lord Baro writes in his book that I followed Muhammad Ali Jinnah to the gate and I said, Muhammad Ali Jinnah, listen to me. I'm offering you something which is unique. Muhammad Ali Jinnah's reply was, my Lord, I haven't come here to sell my nation. And you know, at that time, Lord Baro, he was of the opinion that although he knew Muhammad Ali Jinnah, but he writes that I thought he was a very stupid man. But we all know he was a great man. He was a great leader. And it is due to his struggle, along with all the other people who were involved in the struggle for independence, that we are fortunate enough to have a nation of our own, Pakistan Zindabad. सर बहुत शुक्रिया। सिर्फ मैं इतनी गुजारिश करूँगा कि तारीख़ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पस मंज़र है, उस पर अगर गुफ्तगू हमें करना है तो घंटों की ज़रूरत है। इसलिए मेहरबानी फरमाकर 1 और 2 मिनट के अंदर पैगाम देना है, जिसके लिए मैं बहुत ही ममनून और शुक्रगुजार हूँ। दरख्वास्त करूँगा जनाब प्रोफेसर मोहम्मद मुमताज़ भट्ट साहब से। लेकिन ये हमें मायूसी नहीं रखनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये जैसे उन्होंने बताया कि रमजान में बना था और अल्लाह के नाम से बना है। पाकिस्तान का मतलब ये लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे और पाकिस्तान इंशाअल्लाह रोज़
پاکستان کے لیے میں ایک بات شیئر کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے شاید زوال نہ ہو، یہاں وہ فصل گل جسے کوئی شاید زوال نہ ہو، یہاں وہ پھول کھلے جو کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ ہوئے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اب نتیجہ میں مجھے گزارش کیا کہ ریپرزنٹیشن کے لیے درخواست کروں گا جناب چودھری صوفی محمد قربان صاحب سے. جو سب جہان کو پانے والا ہے، لاکھوں کروڑوں درود و اسلام میرے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. جشن آزادی پاکستان مبارک. آزادی پاک بہت بڑی نعمت ہے. پاکستان کے عوام خوش نصیب ہیں جو آزادی کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. آزادی کی قدر بھارت میں بسنے والے مسلمان اور دیگر عقیدتوں سے معلوم کریں یا پھر مقبوضہ کشمیر کے محکوم عوام سے جو 75 سال سے زیادہ عرصے سے بھارت کے زیر سایہ ظلم کا سامنا کر رہے ہیں. کشمیر کے مسلمانوں کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. کشمیری مسلمانوں کے نمائندہ افراد نے قیام پاکستان سے ہی پہلے ایک لداخ کے ذریعے نیب والے ملک پاکستان کے ساتھ رہنے اور آباد کا فیصلہ کیا تھا، مگر بھارت بازور جبر ملٹری کشمیر پر اپنا قبضہ قائم رکھنا چاہتا ہے. لیکن کشمیری عوام نے بھارت کے ہر طرح کے ظلم و جبر کے باوجود کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الگ کی تاریخ کو زندہ رکھا ہوا ہے. کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. کشمیر سے بسنے والے دریا پاکستان کی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں. روشن پاکستان کے لیے مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور ساری ریاست کا پاکستان سے الگ ضروری ہے. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد. بہت شکریہ چودھری قربان حسین صاحب. اب میں درخواست کروں گا چشم سے تشریف لائے ہوئے سابق میرا چشم جناب کونسل ظفیر بٹی صاحب سے. السلام علیکم. علامہ صاحب بہت آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ میں لوٹن کے ساتھ آ کر پاکستان اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو محیط اور سلامت رکھے اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کا نام روشن کرتے رہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان کے لیے ایک اچھا کردار ادا کریں، پاکستانی سفیر ہیں اور جہاں بھی آپ جائیں پاکستان کا نام بلند کریں. اور ایک یاد رکھیں کہ منفی پروپیگنڈا جو ہمارے لوگ کرتے ہیں کہ پاکستان یہ ہو گیا، پاکستان کو بڑا مشکل حالات ہیں. حالات تو ہر قوم کو مشکل آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ نبردبار ہونا، مقابلہ کرنا، یہ ہمارے لیے بہادری کا ثبوت ثابت ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں تمام دوستوں سے کہ پاکستان کے بارے میں اور کشمیر کے بارے میں مایوسی گناہ ہے. ہمیشہ پازیٹو سوچ رکھیں. انشاءاللہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد رہے گا. بہت شکریہ. درخواست کروں گا پروفیسر چودھری امتیاز حسین صاحب سے کہ اسی طرح وہ مختصر اور خوبصورت نشید دیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر قربان صاحب، مولانا صاحب اور دیگر مہمان گرامی، میرے لیے بڑا خوشی کا مقام ہے کہ میں آج یہاں پر اس لوٹن ہال میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے حضرت ممتاز صاحب نے احمد الدین قاسمی کی نظر پڑھی ہے. خدا کرے کہ میری عرض بات ہے اترے اترے گل سے ہمیشہ زوال نہ ہو. یہاں پر ہمارے دوست امجد چودھری صاحب بڑے دانش والے ہیں، جہاں کے ایڈیٹر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ اس طرح کسی بچے کے آپ سالگرہ مناتے ہیں تو اس کو مایوسی کی باتیں نہیں کرتے. تو الحمدللہ پاکستان نے بہت عجیب کیا ہے. پاکستان دنیا کی 7ویں 8ویں طاقت ہے. تو ہر ملک میں مشکل حالات ہوتے ہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان مزید کھلے گا اور پاکستان میں وہ حالات بھی نہیں رہیں گے جو ہم فیض متفیض کے مثال میں تیری گلیوں میں وطن میں جہاں چلی ہے رسم کی کوئی نثار اٹھا کے چلے. تو انشاءاللہ یہ مشکل حالات بھی گزر جائیں گے. میں
چونکہ مولانا چشتی صاحب اور تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے اجازت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی محبتوں کا. اب میں درخواست کروں گا جناب کونسلر امجد علی صاحب سے جو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند میں, ہو سکتا ہے وہ خواب آزادی کا دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ جناب پیغام. اب ملک محمد مہربان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی 1 منٹ میں اپنا پیغام دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مہمان گرامی آج کے دن کے بارے میں بات کروں تو آج کا یہ دن ایک ایسے موقع پر منایا جا رہا ہے جب ہم ایک اسلامی اعتبار سے بڑا اہم مہینہ ہے محرم کا مہینہ. آج ایک صبح سے ملنے تھی اس وقت کی اور آج کی, اور لیکن یہ دیکھ رہا ہوں آپ نے کہ ماضی میں کیسا ہوا کیا ہوا لمبی داستان ہے, لیکن جو لوگوں نے قربانیاں دی, جس طرح گھر بار چھوڑا, جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا, جس طرح انہوں نے کسی نے مال ویسی اپنے دے دیے, کسی نے اپنے بچے چھوڑ کر, کسی نے اپنے بھائی کی قربانیاں دی, تو یہ ملک حاصل ہوا. اس وقت پہ فرق یہ تھا کہ اس وقت پہ کسی کا عالم تھا, معاشی بدحالی تھی, اور سب کچھ ہونے کے باوجود ایک بات کی کمی ہے, وہ یہ ہے کہ حوصلہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے. قوموں کی زندگی میں نشے کو افراد آتے ہیں, غربت آتی ہے, بے شمار جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک میں, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ آزمائش ہوتی ہے. تو آزمائش میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اکٹھے اور اجتماعی لحاظ سے اس امتحان کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے سرکار نے کہا تھا کہ یہ قوم دنیا کی ایک عظیم قوم بنے گی, یہ قوم دنیا کا ایک عظیم ملک بنے گا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دور نہیں ہے کہ جب اس کو واقعی دنیا کی بڑی قوم بنے گی, مضبوط قوم بنے گی, اور یہ ملک دنیا کا مضبوط ملک بنے گا. اس کے ساتھ بہت شکریہ ملک صاحب. میں درخواست کروں گا جناب حاجی ملک شبیر ملک صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. آپ کو حج کی مبارک بھی ہو, اللہ قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قاضی صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ وطن ہمارا ہے, اسے ہم نے سنبھالا ہے, اس کا ایک ایک ذرہ ہمیں جان سے پیارا ہے. یہ وہ اشعار ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے, جنہوں نے خون اپنی کی قربانیاں دی اور پاکستان کو آزاد کروایا. تو ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکے, ہم دیار غیر میں رہتے ہیں, ہم اس کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہم اپنی دعائیں کریں, اور اس کی بہتری کے لیے جتنا بھی ہو سکے ہم کام کریں. جہاں ہم کشمیری ہیں, ہمارا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. کشمیر پاکستان کی شارک ہے, یہ قائد اعظم صاحب نے فرمایا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جس پاکستانیوں کے دل بھی ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں, لیکن
بعض دفعہ حکمران ایسے آ جاتے ہیں کہ جس میں ہمارے لیے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہیں. جس طرح ابھی یہ ایک ایشو چل رہا ہے کہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنایا جائے، لیکن اگر ایسا ہوا ہماری سالمیت کو ختم کیا گیا تو ہم جو کشمیری ہیں ان کے لیے پاکستان کے لیے پھر اچھے تاثرات نہیں ہوں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کو جو اس کی سالمیت ہے اس کو رہنے دیا جائے اور اس کو کام کرنے دیا جائے جس طرح کشمیری ہم کام کر رہے ہیں. اور ہم پاکستان کے لیے دعا گو ہیں، ہم کشمیری پاکستان کے لیے ہاتھ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر اس قسم کا کوئی بھی حادثہ ہوا پدمی ترمیم کے ذریعے ہوا یا کسی، تو وہ کشمیری کبھی برداشت نہیں کریں گے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان ڈپٹی ہائی کمشنر لندن سے جناب ڈاکٹر فیصل عزیز احمد صاحب تشریف لائے. آپ کے ساتھ فرسٹ سیکریٹری جناب فیصل محمود صاحب تشریف لائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان پاکستان پاکستان. الحمدللہ آج کی اس خوبصورت تقریب سعید جو 75ویں سالانہ جشن آزادی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے، اس کے مہمان خصوصی عزت مآب جناب ڈاکٹر فیصل عزیز احمد صاحب تشریف لائے. میں آپ کو جامعہ اسلامیہ گوشہ ٹرسٹ کی طرف سے، اپنی طرف سے اور لوٹن کی پوری کمیونٹی کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی ڈپٹی لیڈر آف دی کونسل جناب کونسلر راجہ محمد اسلم صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ استقبالیہ الفاظ نوازتے ہیں. جناب ڈپٹی لیڈر آف کونسل کونسلر راجہ محمد اسلم صاحب. On behalf of Lutton Council and people of Luton, we would like to welcome you to this beautiful gathering to celebrate the 75th anniversary of Pakistan. On the right, we have the visionary poet who conceived the idea of an independent country for Muslims in the subcontinent. And on the right, you see Muhammad Ali Jinnah, who brought that vision to reality, and of course with great sacrifice and displacement of millions of Muslims. We are so grateful to have a country which has given us identity, so that we can be proud of somewhere that we can call home. It's a country which has given us the opportunity to travel, to prosper, and to live in peace and harmony. The disciplines on which Pakistan gained independence was unity, faith, and discipline. And the famous speech by Muhammad Ali Jinnah was to say that you are now free to go to your temples, free to go to your mosques, and free to go any place of worship that you wish. Today, that we need to reflect. Are we living on those principles? Are we really united in that common cause that we call our home, that country that we love dearly? Do we have that religious freedom that was promised to the nation of Pakistan? And are we living
indiscipline across our lives. Because if you don't live on those principles, that dream, that vision that was given to you, then you haven't quite achieved the goal which was promised to you. We also are very grateful to be dual nationals, grateful for this country to allow us to continue to live with that freedom, to practice our faith, and to prosper in this country. All of our leaders, or most of our leaders, have been educated in this country or have been inspired by the political or social system of this country. Even today, it produces leaders that have influence in this society, in the parliament and across the globe, in the shape of even Mayor of London, Lord Byrne, and many others, and 17 councillors here in this house, and 50% of our leaders are women. And I know you're pressing for time, but I must say this because, again, this was one of the important quotes that Allama Iqbal said. No, not Allama Iqbal, Muhammad al-Jalal. No nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you. We also need to reflect to see, have we enabled our women to be beside us? I can certainly give you a surety that we are continuing along that journey. You see our young lady there sitting beside you. Our leader of the house is also a lady, and with the latest edition of Ali Khan, we promise you that we'll continue to live with some of those principles. With that, I'd like to thank you once again and thank everyone for coming and being here with us. बहुत शुक्रिया जनाब कौंसल काउंसलर राजा मोहम्मद रसूल साहिब। फिर मैं ये रिमाइंड कराना चाहूँगा कि मेहरबानी फरमाकर 1-2 मिनट में सिर्फ अपने प्यारे पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान से अपनी मोहब्बतों का आज़ार करते हुए और उन शुहदा की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करते हुए जिन्होंने अर्ज़ मुक़द्दस के हसूल के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए थे, उन इस्लामी अकीदत पेश करने के लिए 1-2 मिनट में अपना पैगाम पेश करें। दरख्वास्त करूँगा साबिक मेयर ऑफ लुटन काउंसलर मलक ताहिर महमूद साहब से।